السلام علیکم، کیسے ہو؟ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ سے کسی ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ والی، تمہیں یہ مقام لگ گئے جس نے مجھے بازار میں بیچ دیا۔ اور رابعہ بصریہ کا کہنا ہے کہ جب مجھے بیچا گیا تو 6 درہم پر مجھے بیچ دیا گیا، اور جو میرا مالک بنا، جو میرا آقا بنا، جس کے ہاتھ مجھے بیچ دیا گیا، وہ بڑا ظالم تھا اور مجھ سے بڑا سخت کام لیا کرتا تھا۔ میں بہت تنگ تھی، بہت پریشان تھی اور مجبور بھی تھی۔ کرتی تو کیا کرتی، میں تو بیچی جا چکی تھی، میں کسی کا غلام بن چکی تھی۔ اب مجھے ان کا حکم ماننا تھا، لیکن وہ مجھے بہت پریشان کرتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا، میرے اوپر کام کا زور ڈال دیا جاتا تھا جو میرے بس کی نہیں ہوتی۔ مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہا کرتی تھی کہ اے اللہ رب العزت، اس رابعہ کو اپنا بندی بنا لے، اے اللہ پاک اس رابعہ کو اپنے لیے قبول فرما لے۔ ایک دن کی بات ہے کہ رابعہ بصریہ چھت سے گر پڑی۔ اس گرنے کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ہاتھ ٹوٹا تو رابعہ بصریہ سجدے میں گر پڑی اور اللہ سے مناجات کرنے لگی، اللہ سے دعا کرنے لگی اور اللہ کو اپنی فریاد سنانے لگی اور کہنے لگی اے رب قدیر، مجھے اس جنجال سے آزاد کر دے، مجھے اس زنجیر سے آزاد کر دے اور اپنا بندی بنا لے اور اپنا غلام بنا لے، مجھے اپنے لیے چن لے۔ میں رات اور دن تیری عبادت میں رہنا چاہتی ہوں، میں تیری پاکی اور بڑائی بیان کرنا چاہتی ہوں، میں تیری تعریف و توصیف میں لگا رہنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میرے رب قدیر میری دعا کو قبول فرما اور مجھے اپنے لیے چن لے۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور رابعہ بصریہ کی دعا جو ہے اللہ رب العزت نے منظور کر لیا۔ پھر ہوا یہ کہ جب اس مالک کے گھر میں رابعہ بصریہ تھی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا کہ رابعہ بصریہ کے سر کے اوپر ایک روشنی جلی، جس روشنی کی وجہ سے پورا گھر اور پورا محل جگمگا گیا، پورے گھر میں روشنی چھا گئی۔ یہ سب کچھ ان کا مالک دیکھ رہا تھا اور وہ حیران اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ غلام، یہ خادمہ، یہ نوکرانی اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا اور ان کے سر کے اوپر ایک روشنی جلی، جس کی برکت کی وجہ سے میرا پورا محل، میرا پورا گھر روشن سے جگمگا گیا۔ اس شخص نے رابعہ بصریہ کو آزاد کر دیا۔ پھر رابعہ بصریہ وہاں سے نکلی اور ویرانے میں پہنچ گئی اور تنے تنہا رہا کرتی تھی، یکسوئی میں اللہ سے اور اللہ کے کلام کو پڑھا کرتی تھی، تنہائی میں اللہ سے لو لگایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے رابعہ بصریہ کو چن لیا اور رابعہ بصریہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی اور اللہ کی بہت بڑی ولی بن گئی۔ یہ ہے وہ رابعہ بصریہ جن کی حقیقت اور حالات زندگی یہ تھی کہ اللہ نے انہیں اس جنجال سے آزاد کر دیا جو ان کا ظالم مالک تھا، اور وہ اللہ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئی اور اللہ کی محبت میں رہنے لگی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں، پسند فرما لیتے ہیں، وہ اللہ کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ رابعہ بصریہ نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی تھی اور مناجات کی تھی، اگر آج بھی ہم اور آپ اور ہمارے گھر کی عورتیں اللہ سے لو لگائے، اللہ سے فریاد کرے، مناجات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور تمام عورت کے لیے، تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ اللہ نے ان کا مقام کتنا بڑا کر دیا، کتنا بلند کر دیا، کتنا اونچا کر دیا کہ تاریخ کی کتاب میں آج بھی رابعہ بصریہ کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو رابعہ بصریہ کے حالات زندگی کے بارے میں یہ جانکاری مل گئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل بھی گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی مسلمانوں کو اس اللہ کی ولیاں جو رابعہ بصریہ ہے اس کی حقیقت معلوم پڑ جائے، انہیں بھی خبر ہو جائے، اس لیے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ شیئر کریں گے تو شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے، خود کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔